الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وعلى أصحابه الأسفياء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. اللہ جل مجدہ وجل شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی بہتری کے لیے دنیا میں اور اس کے لیے آخرت میں کامیابی کا سامان مہیا فرمایا، کیونکہ اللہ پاک تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ انسان ہمیشہ کے لیے بادشاہی کرے، ہمیشہ کے لیے عیش میں رہے، ہمیشہ کے لیے آرام، سکون اور چین میں رہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اس کو کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں بندوں کو عذاب دینے سے، نہ ہی اس کو اس سے کوئی فائدہ ہے بندوں کو اجر و ثواب اور جنتیں اور دنیا آخرت کی نعمتیں دینے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لا محالہ اس میں بندے ہی کا فائدہ ہے۔ فرمایا ان شکرتم و آمنتم، دو چیزیں
اگر بندہ کر لے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، مجھے کیا پڑی کہ میں خواہ مخواہ لوگوں کو عذاب دوں، کہ وہ شکر کریں، یعنی جو خود تو کچھ پاس نہیں، جو ان کو دیا گیا ہے نعمتوں میں سے اس پر کم از کم شکر تو ادا کر لے۔ وَآمَنْتُمْ، اور کم از کم وہ ہستی کو مانے اور پہچانے اور اعتراف کریں کہ جس نے نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ دو کام کر لیں، ایک تو اس ہستی کو مانے جس نے نعمت دی ہے، دوسرا وہ جو نعمتیں دے اس کو اس کی نافرمانی میں نہ استعمال کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، یہ اللہ پاک نے خود فرمایا اپنے بارے میں کہ اللہ بے شک شاکر ہے۔ شاکر کا کیا مطلب؟ آسان زبان میں آپ سمجھیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے جیسا قدردان نہیں ہے پوری جہاں میں۔ قدردان، جو تمہاری قدر کرے گا، جو تم چھوٹی بھی نیکی کرو گے تمہاری قدر کرنا، اس تمہاری عمل کی قدر کوئی میری جیسی نہیں کرے گا۔ تم رائے دن کہتے رہتے ہو میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، میں نے فلاں کے ساتھ احسان کیا، بیوی کہتی ہے میں خامن کے ساتھ کیا، بھائی کہتا ہے میں نے بھائی، دوست کہتا ہے میں نے دوست کے ساتھ، بزنس پارٹنر کہتا ہے میں نے بزنس پارٹنر کے ساتھ، پڑوسی کہتا ہے پڑوسی کے ساتھ میں نے کیا، پھر یہ کہ اس نے ہمیں بدلہ نہیں دیا، اس نے جو ہے احسان فراموشی کر دی، اس نے جو ہے ہمیں نیکی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیا ہے۔ تو راہ دن تمہارا یہ تجربہ ہے، تو یہ بھی تو ذرا بتاؤ کہ اللہ نے بھی کبھی کسی کے ساتھ ایسا کیا؟ بلکہ وہ تو دیتا ہی دیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی اللہ پر رکھنا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ جانتا بھی ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور شاکر تمہارا قدردان، اور جو تم تھوڑا بھی کام کرو گے اس کو اپریشیٹ کرے گا، صحیح معنوں میں بھٹ چٹ کا اتنا قدر کرے گا کہ کوئی قدردان، کوئی بیوی خامن کی قدر نہیں کر سکتی اتنی، خامن بیوی کی نہیں کر سکتا، کوئی دوست کی اتنی قدر نہیں کر سکتا۔ اور تم لوگ ان لوگوں کے لیے کرتے رہتے ہو کہ جو 10 دفعہ نیکی کی ہے، ایک دفعہ تھوڑی کمی ہو جائے تو وہ 10 نیکیاں بھی وہ کنویں میں ڈال دیتے، یعنی اس نے تو ہمارے ساتھ بھلائی کی نہیں، اس نے کیا کیا کہ کوئی لوگ یہاں برطانیہ یورپ میں پہنچائے، لوگوں نے بلایا، اب وہ احسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی مشکل میں تھے ان کی دوسروں نے مدد کی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کی کو قدر کرنے کے لیے تیار نہیں جن کے ذریعے کرنا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں قدردان ہوں، شاکر، شکور اللہ کا ایک نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قدردان، یہ اللہ کی صفت ہے کہ جتنی اللہ پاک تمہارے ویلیو اور تمہارے اعمال کی ویلیو لگائے گا اتنا کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو تم انسان اور اللہ کے بندے بنو، لوگ جھوٹے مارتے ہیں بار بار تمہیں، دنیا تمہیں جو ہے بار بار ذلیل کر رہی ہے، پھر تم اپنا سر ان کے سامنے رکھتے ہو کہ 2-4 اور مار لو، بتائیے ساتھ شکایت بھی کرتے رہیں گے، او جی دنیا بڑی بری ہے، دنیا والے جی بڑے ہیں، یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ جو جی بہت ہی میں تنگ آ گیا ہوں، لیکن ساتھ بیٹھیں گے اور زندگی انہی کے طریقے پہ گزاریں گے، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہارا بڑا قدردان ہے، تم اگر اللہ سے اپنا تعلق جوڑو گے تو دیکھو تمہاری قدر ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے باہر نکلے، ان کو آپ نے عذاب کی خبر سنائی کہ تم بات نہیں سن رہے میری، اور تم توبہ نہیں کر رہے گناہوں سے اور بدعمالی سے اور بے ایمانی سے، تو وہ اڑے ہوئے تھے کہ کیا ہوگا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، جو ہوتا جس طرح عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔
تو انہوں نے بہت سمجھایا، جیسے آج بھی سمجھائے نا، وہ اپنی فسق و فجور، زنا اور شراب اور بدعمالی کی دنیا میں نشے میں بندہ دھتا ہے۔ ایک شراب کا نشہ ہوتا ہے اور ایک دنیا کی محبت کا نشہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت کا نشہ شراب کے نشے سے بھی برا ہے۔ شراب کا نشہ 10 12 14 گھنٹے بعد اتر بھی جاتا ہے کبھی، لیکن یہ دنیا اور دنیا کی محبت کا نشہ جس میں آتا ہے وہ کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ اسی نشے میں ہے۔ وہ نشے میں ہے تو رات دن بھاگ رہا ہے نا دنیا کے پیچھے۔ اگر ہوش میں ہوتا تو اللہ کے پیچھے بھاگتا۔ مطلب دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، فانی ہے، چھوڑ دینے والی چیز ہے، بے وفا ہے، تو یہ تو کوئی پاگل ہی بھاگ سکتا ہے اس کے پیچھے، عقل مند تو نہیں بھاگ سکتا۔ تو اب یہ جو بھاگ رہا ہے تو اب سمجھ جاؤ یہ نشے میں ہے، یہ نشے میں ہے، یہ نشے میں دھت ہے، اس لیے یہ گدھے کی طرح، جانور کی طرح اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ورنہ اس میں عقل ہوتی تو یہ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کو فرمایا بھی، فرمایا الکیس، عقل مند، سب سے عقل مند بندہ وہ ہے مومنین میں سے۔ الکیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے، جو اپنے نفس کی خواہش کو کھینچ کے رکھے، اس کی لگام کھینچ کے رکھے، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، نفس کی بات نہ سنے، اللہ سے تعلق اپنا جوڑے۔ اور فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ الاحمق، بے وقوف وہ شخص ہے، من اتبع نفسا ہواہا، کہ جو اپنے خواہش نفس اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، وتمنا علی اللہ، اور اللہ سے پھر امید بھی باندھتا ہے قسمہ قسم کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ میری مغفرت کر دے گا، اللہ میری بخشش کر دے گا۔ اور اتباع جو ہے، زندگی جو ہے شیطان اور نفس کے طریقے پر گزار رہا ہے اور امید اللہ سے رکھ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی یہ امید نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام وہ قوم کو سمجھا کے ان کو جب سمجھ نہیں آئی تو وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ اب یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ جب عذاب آنے والا ہے تو وہ چلے گئے اور اللہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں لے گیا، وہاں بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، مچھلی کے پیٹ میں بھی ان کی حفاظت فرمائی۔ اور جب وہ چلے گئے تو ان کی جو قوم تھی اس نے دیکھا کہ بھئی وہ کہاں ہے حضرت یونس علیہ السلام، صبح دیکھا تو وہ نہیں ہے، ان کا گھر میں وہ نہیں ہے، ڈھونڈا وہ بھی نہیں، تو پریشان ہو گئے کہ کوئی لگتا ہے وہ گڑبڑ ہے۔ پھر آسمان پہ دیکھنے لگے، کوئی عذاب کے آثار ظاہر ہونے شروع، جیسے عذاب آنے لگتا ہے، ابھی دور دور کے آثار، ابھی آیا نہیں لیکن ان کو ڈر لگ گیا، جیسے خوف طاری ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، اب نہ تو پیغمبر ہیں ادھر جس کے پاس جائیں، اور نہ خود کچھ پتہ ہے کیا کریں۔ ایک چیز تھی کہ بھئی وہ فرماتے تھے حضرت یونس علیہ السلام کہ توبہ کرو توبہ کرو، یہ ان کو یاد تھا۔ اب ان کو تو طریقہ بھی نہیں پتا۔ اب انہوں نے اپنے طریقے سے کیا کیا کہ بہت بڑا میدان تھا ان کی بستی کے باہر، وہ اس میدان میں جانوروں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، ماؤں کو، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب کو لے گئے اور بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ان کو ماؤں سے علیحدہ کر کے دیا، ماؤں کو علیحدہ کر دیا، جانوروں سے بھی بچے علیحدہ کر دیے۔ وہ جانور جو ہے وہ شور کرنے لگے، بچے دودھ پیتے چیخنے لگے، ادھر مائیں پریشان ہمارے بچے کیا ہیں، ادھر یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو کے بس گڑ گڑا کے اللہ سے معافی طلب کرنے لگے۔ اب دیکھیں پیغمبر بھی وہاں موجود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جس پر عذاب آیا میں نے ڈال دیا اور سوائے قوم یونس کی، کہ یہ توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنا
اتنا بڑا اور اللہ کا ذکر کرنا اتنا بڑا جو ہے اس میں اجر و ثواب ہے کہ وہ ساری نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے عذاب اپنا روک. اللہ بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے. لیکن کن بندوں سے؟ جن بندوں جو بندے واپس پلٹنا چاہیں. ہمارے ہاں شیطان نے غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے کہ لوگ یہی بار بار کہتے رہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اللہ کس کے لیے غفور رحیم. یہ بھی تو جانو نا کس کے لیے ہے. وہ غفور رحیم تو ہے کس کے لیے؟ فرعون کے لیے. فرعون کیوں عذاب میں ہے؟ ابو جہل کیوں عذاب میں ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مسلمانوں کی قبریں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو جو ہے غیبت چغلی کی وجہ سے زبان کی بے احتیاطی اور ایک جو ہے وہ پیشاب کی بے احتیاطی. تو وہ لوگوں کے لیے غفور رحیم کیوں نہیں اللہ؟ تو سمجھیں کہ شیطان آپ کو دھوکہ نہ دے کہ اللہ غفور رحیم کس کے لیے ہے. آپ کس سے پوچھیں؟ Who is going to tell you؟ کون بتائے گا کہ اللہ کس کے لیے غفور رحیم؟ وہ اللہ نے خود ہی بتایا قرآن مجید میں. کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہمارے پاس بڑا علم ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے. ایسے لوگ گزرے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے امام شارانی کے دوست حضرت شیخ افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ 2,40,000 مسائل انہوں نے نکالے سورۃ فاتحہ سے. 2,40,000. وہ ہمارے ہاں جو ایک کتاب پڑھ لیتا ہے، 2 لیکچر سن لیے، 2-4 دن انٹرنیٹ پہ گئے، وہ سمجھ ہاں جی مجھے تو آپ کسی کی ضرورت نہیں، میں تو بہت بڑا عالم بن گیا. ایسے ہی ایک عالم تھے، وہ فرماتے ہیں امام شارانی کے اتنے بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے، بہت بڑے کہتے ہیں. ان کے منہ سے یہ نکلا کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر اور جو ہے اب تک جو ہے یہ میرے سے زیادہ جو ہے ان سے بعد جو ہے میرے جیسا عالم نہیں ہوا. انہوں نے مطلب بات نکل گئی کہا. تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ اٹھا وہاں سے، اس نے کہا کہ آپ چلو یہ بتا دیں، آپ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، میں کتب ہوں، یہ ہوں، میں بہت بڑا عالم ہوں، آپ کی داڑھی میں بال کتنے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ کی داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ تو اتنے بڑے علم کا دعویٰ. تو کوئی تو حیا بندہ کرے. تو جو ہے وہ امام شارانی، تو اس لیے امام حسن بصری فرماتے تھے کہ علم کا پتہ بولنے سے نہیں پتہ چلتا، علم کا پتہ فرمایا عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے میں علم ہے. ورنہ شیطان کو دیکھ کے کون کہتا ہے؟ کبھی شیطان کو کسی نے دیکھا ہو تو وہ کوئی کہتا ہے یہ عالم ہے؟ شیطان کے بارے میں سن کے یا اس کو کوئی دیکھ لے، کوئی کہے کہ یہ عالم ہے، علم والے بندہ ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ دے گا یہ شیطان ہے، لعنتی ہے. کیوں؟ اس کے اعمال برے ہو گئے، اس کے اعمال برے ہو گئے. وہ چیز تو اس کے پاس ہے، علم تو تھوڑا جو بھی اللہ نے اس کو دیا اس وقت، اور اس نے دیکھا وہ معرفت اللہ کی، فرشتوں کی، جو جنت میں ہو رہا وہ ہے. لیکن وہ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام تشریف لیا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غفور رحیم اللہ کس کے لیے ہے؟ تو یہ اللہ سے خود پوچھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي، میں بے شک غفار، میں غفار ہوں، بخشنے والا ہوں، بار بار بخشنے والا ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، سن لو میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں. لیکن کس کے لیے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، جس میں یہ 4 صفتیں پائی گئی، اس کے لیے میں غفور رحیم. پہلی، وہ توبہ کرے. جو توبہ کرنا چاہتا ہے، زانی ہے، بدکار ہے، مشرک ہے، قاتل ہے، توبہ کرے، یعنی اپنے عمل کو چھوڑے اور وہ جو شرطیں ہیں 4، شرمندگی اختیار کرے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. ایک یہ، اور
اس کے بعد فرمایا کہ اپنا ایمان درست کرے دوبارہ، وآمنا اپنا ایمان درست کرے. اگر مشرک ہے تو ایمان لائے، مومن ہے تو اپنا ایمان طاقتور کرے کہ دوبارہ اس کو گناہوں کی طرف وہ بچائے. ایمان اپنے ایمان پر محنت کرے. آمنا وعمل صالحا، اور پھر اعمال صالحہ، نیک زندگی نیک طریقے پر، نیک ڈگر پر وہ اپنا لے آئے. ثم اہتدی، اور پھر اسی رستے پر رہے، اس کے لیے میں غفار ہوں. اب بتائیں، ہم نے تو توبہ کو بھی مذاق بنایا ہوا ہے. گناہ ہو گیا جی توبہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگا کے. کانوں کو ہاتھ لگانے سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کی خود 4 شرطیں ہیں، اور یہ جو میں نے ابھی بیان کیا قرآن مجید کی زبان میں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، یہ لفظ میں غفار ہوں، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. یہ توبہ کی شرطیں ہیں اس میں بیان کہ اس کے لیے میں غفور ہوں، بخشنے والا ہوں. اور ہم نے یہ جو ذہن میں رہا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو پھر دوسری جہنم میں کیوں لوگ جائیں گے؟ جہنم میں کیوں پھر جائیں گے؟ اللہ غفور رحیم ہے. تو اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں غفور رحیم کیوں ہوں. میں کس کے لیے غفور رحیم ہوں؟ وہ ان کے لیے کہ ایک بندہ ہے اس کو احساس ہو گیا، وہ بدلنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک فرمایا آجا اب میں تمہارے گناہ. جیسے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ جو مجلس ذکر جو ابھی ہم مغرب کے بعد جو ہے انشاءاللہ پڑھیں گے، سو صحیح نیت کے ساتھ دل کی توجہ اللہ کو حاضر سمجھتے ہوئے، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کو اس یعنی بارے میں یہ جانتے ہوئے جو ذکر کی مجلس میں فرمایا کہ جو شرکت کرے گا اس کے نیکیاں ہی نہیں ملیں گی بلکہ اس کے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ امام احمد بن حنبل نے ایک بہت بڑے بزرگ کے محدث سے روایت کیا اس کو کہ یہ ذکر کی مجالس، ذکر جو صحیح نیت درستگی کے ساتھ، جو ویسے آجے اس کو بھی برکتیں ملتی ہیں، اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جس کی نیت ٹھیک ہو، توجہ کے ساتھ وہ کرے، تو وہ اس کے لیے اس کے گناہ اس کے بخشے نہیں جاتے بلکہ اس کو ایکسٹرا یہ ملتا ہے کہ اس کے گناہ نیکیوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پکار رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. بلکہ امام ابن کثیر نے لکھا کہ ایک حدیث کے روایت کے حوالے سے کہ کچھ لوگ جو ہے جب اللہ ان کو جہنم میں دوزخ میں وہ جائیں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ پاک ہمیں بچائے. ہمارے بھی اعمال ایسے ہی ہیں، بہت برے اعمال ہیں، رات دن غلط کام، اور پھر اپنے آپ کو نیک بھی سمجھنا، کہتے ہیں ہم یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور پہلے بزرگوں میں کل میں عورتوں کو بتا رہا تھا کہ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ اتنی نیک عورت، اتنی صالحہ عورت کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی ان کی باتیں سنتے، ان سے فیض اور حکمت کی باتیں سنتے. ان کی جب وفات ہونے لگی تو آپ نے اپنے خادماؤں کو، اپنی جو مریدنیاں ان کی تھی جو ان کے پاس رہتی تھی، ان کو فرمایا ابھی آج میں مر جاؤں گی اور رات کو کسی کو خبر نہ کرنا، بس مجھے کفنا دینا اور غسل دے دینا اور جنازہ پڑھا کے جتنے لوگ ہوئے مجھے دفن کر دینا. تو بعد میں پورا بصرہ آئے گا، پورے لوگ آئیں گے دوسرے شہروں سے سن کر، تو ان کو کہنا کہ زمین پر ایک بوجھ تھا جس کو ہم نے نیچے اتار دیا. یہ اس عورت کا قول ہے کہ جس اولیاء اللہ، حسن بصری جیسے اولیاء اللہ بھی جس کا ادب و احترام، اور جنہوں نے نکاح کا پیغام دیا، آپ نے نکاح کا قبول نہیں کیا ان کا. امام حسن البصری رحمۃ اللہ اتنا بڑا محدث، فقیہ، صوفی، اور جس کے تصوف کے شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ان کے ذریعے جاتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ ان کے ذریعے جاتا ہے، حضرت شیخ شاذلیہ کا سلسلہ، محمدیہ کا سلسلہ، رفاعیہ سلسلہ، یہ سارے ان کے ذریعے اوپر جاتے ہیں حضرت علی تک. ان جیسے شخص نے پیغام دیا تو آپ نے فرمایا کہ حسن تم بہت بڑے عالم ہو، 4 باتیں مجھے بتا دو، میں تم سے نکاح کر لوں گی. تم یہ مجھے خبر دے دو کیا میں ایمان پر مروں گی یا بے ایمان، کفر پر، گناہگار مروں گی یا نیکوکار. انہوں نے فرمایا یہ میرے علم کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے.
دوسرا فرمایا کہ مجھے بتاؤ میں دوزخی ہوں کہ جنتی ہوں. یہ نکاح کا پیغام ہے نا ان کو. اس کے جواب میں نے کہا یہ بھی میں نہیں کرتا, یہ تو آپ اس طرح کے اعمال کریں گے, اس میں میری مدد کر سکتے ہو تم کہ مجھے میں ضرور جنت میں داخل ہو جاؤں, تم گارنٹی دے سکتے ہو دوزخی ہوں یا جنتی ہوں. انہوں نے کہا میں یہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ تیسری بات یہ کہ میرا اعمال نامہ قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں مجھے ملے گا جنت کا سرٹیفکیٹ یا ہیل کا جو ہے پرمٹ ملے گا سرٹیفکیٹ. ان کا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا, نہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں, یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے, ہم تو کوشش کر سکتے ہیں. اور چوتھا فرمایا کہ ہر ایک کو پولیس صراط سے گزرنا ہے, اور جب میں گزروں گی اس کے نیچے ہیل جہنم ہوگی, اوپر پل ہوگا, تو کیا میں گر جاؤں گی جہنم میں یا پار نکل جاؤں گی, اس میں تم میری گارنٹی دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں, میں تو خود ڈرتا ہوں اپنے بارے میں نے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پھر چار باتیں ایسی ہیں تم بھی گارنٹی نہیں دے سکتے, تم جانتے بھی نہیں, تو مجھے پھر ان چار چیزوں کی تیاری کرنی ہے. اب نکاح کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, میرا خامد تھا وہ فوت ہو گیا, اللہ اس کے درجات بلند کرے, اب میں بیوہ ہو گئی, اب میں اللہ کی عبادت میں ہی اپنا اور ان چار چیزوں کے لیے تیاری کے لیے میں اپنا وقت صرف کروں. تو ایسی عورت, اور وہ اپنے آپ کو زمین پر بوجھ کہہ رہی ہے, اور ہمارے رات دن گناہ شیطانوں کی طرح کر رہے ہیں اور اکڑ کے چل رہے ہیں کہ ہاں میں نے بھی بڑا, میں بھی نیک ہوں, فلاں 2 سال ہو گئے میں نے حج کیا تھا, 10 سال ہو گئے میں نے صدقہ دیا تھا, فلاں دن میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا. تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے. تو ذکر کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فائدہ الحمدللہ دنیا میں بھی جو اللہ کی طرف رجوع کر لے, اللہ کی طرف آ جائے, اللہ پاک فرماتے ہیں اس کے لیے تو میں غفور ہوں, اس کے تو میں گناہ بھی نیکی میں تبدیل کر دوں. میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ امام ابن کثیر نے فرمایا کہ جہنم میں بندوں کو جب ڈالا جائے گا, ایک بندہ ہوگا, اللہ پاک توجہ نہیں کریں گے جہنم والوں کی طرف, وہ پھر فرشتوں کو پکاریں گے. 1000 سال بعد کوئی فرشتہ جواب دے گا, 500 سال بعد کہے گا میں تمہیں دنیا میں پیغمبر نہیں آئے, سمجھانے والے تمہارے پاس نہیں تھے, واعظ و نصیحت کرنے والے علماء ربانیین صلحاء نہیں آئے, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارے. وہ کہیں گے منادو یا مالک, مالک کو کہیں گے یا مالک. مالک جہنم کا بڑا سردار فرشتہ ہے, حضرت مالک علیہ السلام. تو اس کو کہیں گے کہ مالک اب اپنے رب کو کہو کہ ہم پر موت ہی طاری کر دے. تو وہ کہیں کہ اب میں ہم کچھ نہیں ہو سکتا, اب عذاب چکھو. لیکن ایک بندہ ان میں ایسا ہوگا, کہتے ہیں کہ وہ 2 اللہ کے ناموں کا ذکر کرے گا جہنم میں, سنا گیا تو اللہ کا کسی کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا. یا حنان یہ اللہ کا نام ہے, یا منان اے احسان کرنے والے, یہ مفہوم ہے منان یہ احسان کرنے والا. یا حنان, دوسرے بھی چیخ رہے ہوں گے, شور کر رہے ہوں گے, اپنا وہ بھی اپنا کر رہا ہو یا حنان یا منان یا حنان. اب تو جہنم میں آ گیا, اب کیا فائدہ. لیکن کہتے ہیں 1000 سال بعد اللہ پاک اس کو پوچھے گا کہ بندے بھی 1000 سال ہو گئے کہ تو مجھے اپنا پکار رہا ہے, پتہ بھی ہے تم جہنم میں, اب عمل کا وقت نہیں ہے. تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ اے اللہ واقعی عمل کا وقت نہیں ہے, لیکن تیری تو قدرت اور تیری سلطنت اور تیری حکومت اور تیری مشیت کے تو کوئی بھی حاکم نہیں ہے, میں تو تجھے ہی پکار رہا ہوں, ذکر کر. میں سنا تھا کہ یہ نام اللہ کے اور جو ہے اللہ کے ناموں کو پکار رہا ہوں میں, دوسرے چیخ رہے ہیں, میں چیخنے کی بجائے یہ کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو اس ذکر کی وجہ سے اور اللہ پاک اس کو بخش دیں گے, جہنم سے نکالیں. تو یہ تو دنیا میں جو بندہ کرتا ہے اس کا تو پھر آپ پوچھیں. تو یہ جو قوم تھی سیدہ یونس علیہ السلام کی, جب پھر انہوں نے توبہ کی, اور توبہ کا میں نے آپ کو بتا دیا غفور الرحیم کس کے لیے اللہ, یہ جو ہم نے دھوکہ, فراڈ, پیسے حرام کے, سود کے, یہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا لوگوں کا. جو سود کھا کے مرتے ہیں, سور کا چہرہ ان کا ہو جاتا ہے قبروں میں, گناہ کا اتنا بڑا یہ گناہ ہے, یعنی چہرہ جو ان کا انسان کا نہیں رہتا. دنیا میں بھی ان کا روح نفس جو ہے وہ بدلا ہوا ہوتا ہے, لیکن آخرت میں تو یہ ہے, یہاں تو حلال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فلاں عالم کہتا ہے فلاں. جب قرآن میں تم نے سنا ہوا ہے اللہ نے لعنت کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا, اب عالم جو مرضی کہتا رہے,
عالم کو تو حق نہیں ہے، عالم تو وہ مسئلہ بتا سکتا ہے کہ جو قرآن حدیث میں نہیں آیا، وہاں عالم کو اجازت ہے اب بھائی تم بتا دو۔ اب نماز جو ہے اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، زنا نہیں کرنا، اب جو عالم مرضی کہتے جی کر سکتے ہو، یہ یہاں ماحول بہت خراب ہے، یہاں جی مطلب فتنہ فساد ہے، نکاح کرنا مشکل ہے، تو کوئی بات نہیں، زنا تھوڑا بہت ہو جائے تو کوئی خیر ہی ہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور رحیم، تو آپ خود سوچیے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جب زنا کے بارے میں یہ ہے تو سود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، تو اس کے لیے ایک موڑ توڑ لو، تمہارا دل خود گواہی دے گا یہ ٹھیک نہیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھا لو، جو مرضی کر لو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے کہ جو دل میں کھٹکے، بشک فتویٰ دے بھی دے تو پھر بھی دل میں کھٹک ہے، دل تمہیں بتائے گا کہ بھئی یہ گڑبڑ ہے مسئلہ۔ تو یہاں توبہ کرنی چاہیے۔ آج کل تو ایسے بینک اکاؤنٹ ہیں، ایسی مورگیجز ہیں جو حلال طریقے سے بندہ لے سکتا ہے، نہیں تو جان چھڑا سکتا ہے اپنا، یہ بڑی یعنی خطرے کی چیزیں ہیں نوجوانیں۔ اور کل ہی میں یہ بھی بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ بھئی موسیقی جو ہے، میوزک، یہ روح کی غذا ہے، یہ اپنے سے بنایا ہوا، کسی نبی کا مقولہ ہے، کسی ولی کا ہے، کسی عالم نے بتایا۔ تو کسی نے کہا کہ جواب دیا کہ ہاں یہ روح کی غذا تو نہیں، لیکن جو ہے یہ بد روح کی غذا ہے یہ روح کی، تم کہہ رہے روح کی غذا ہے، تو یہ کسی نیک روح کی غذا نہیں ہو سکتی، بد روح کی ہو سکتی ہے۔ بھائی جو نیک روح کی غذا قرآن ہے، حدیث ہے، نعتیں ہیں، اور مطلب مذاہبی والی یا کوئی اپنا حمد ہے اپنا، یہ تو جو کہے نا بھی روح کی غذا کو بالکل ہے لیکن بد روح کی، تم اپنی روح کو درست کرو بھی، جو اچھی روح ہے اس کا تو نیکی میں غذا ملتی، اور تمہیں جب برائی غذا دے رہی ہے تو پھر یہ بد روح ہے، بد روح سے بچو، بد روح کو تبدیل کرو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تو وہ تو مچھلی کے پیٹ میں تھے، پیچھے قوم پر یہ گزر گئی بات، تو اب آپ جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، رستے میں تھے تو پریشان تھے، پتہ نہیں قوم کا کیا ہوا، کیا بنا کیا نہیں بنا، ان پر عذاب آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا ایک کمہار، یعنی وہ جو گھڑے برتن بناتے ہیں، برتن وغیرہ بناتے ہیں، گھڑے بناتے ہیں، ڈول بناتے ہیں، ان کے پاس آپ کو فرمایا کہ جائیں اور اس کو کہو کہ جو اس نے برتن بنا کے ایسے رکھے ہوئے ہیں اپنی شاپ پر، کپ ہے، گلاس ہے، بڑے بڑے ڈھول ہیں اور گھڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، باولز بنا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اسے جا کے کہو کہ توڑ دے، ایک گھڑا توڑ دے۔ اب اللہ کا حکم تھا، آپ وہ گئے کمہار کے پاس، آپ نے کہا کہ میں یہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ گھڑا، ایک گھڑا توڑ دو، یہ گھڑا توڑ دو۔ تو اس نے کہا میں کیوں توڑوں، میں بھی اتنی محنت کی ہوئی ہے، اتنے دن لگے ہیں، مٹی بنائی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ گوندا ہے، پھر اتنی محنت، اتنے دن محنت کی ہے، میں نہیں توڑوں گا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، وہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں توڑوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا یونس، اس نے گھڑے بنائے ہوئے ہیں اور وہ توڑنا پسند نہیں کرتا، تو میں نے اپنے بندو کو خود پیدا کیا ہے، وہ مٹی سے بنا رہا ہے، میں نے بندو کو مٹی سے بنایا اور ان کے اندر جان ڈالی ہے، اور ان کو مخلوق میں ایک اعلیٰ درجہ دیا انسانوں کو، ہیومن بینگز کو۔ تو جاؤ واپس، تمہاری قوم نے توبہ کر دی ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں عذاب نہیں تم کو دیتا، تم پریشان نہ ہو، میں بندو کو اگر وہ واپس پلٹنا چاہیں، جھکنا چاہیں تو پھر کوئی عذاب نہیں، بلکہ پھر اللہ پاک اس کے طرف رجوع یعنی کرتے ہیں وہ لوگ، اللہ پاک ان کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ جانیے اللہ پاک نے پیغمبروں کو ہدایت دی کہ لوگوں کو، انسانوں کو، آپ کو مجھے اللہ نے بنایا ہوا ہے، اللہ پاک عذاب دینا پسند نہیں کرتے، اللہ پاک چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں، دنیا میں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی سارا کچھ، لیکن یہ لوگ، ہم لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور طرح طرح کے بہانوں سے جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ you can see that picture، یہ حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک خطبہ آپ کا، ایک بیان ہے آپ کا، ایک نصیحت آپ کی سمجھانے کے لیے، ایک واعظ ہے آپ کا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ many people are lost in the jungle of دنیا. فرمایا کہ یہ دنیا ایک جنگل ہے جس میں بہت سارے لوگ اپنے وہ رستہ گم کر بیٹھے، اپنے آپ کو پھنسا لیا. یہ جیسے یہ جنگل ہے، یہ دیکھیں یہ جنگل بتایا جا رہا ہے، تو یہ دنیا فرمایا ایک جنگل ہے جس میں جو ہے لوگوں نے اپنا رستہ جو ہے یہ پھنسا لیا. یہ دنیا ایک قسم کا جنگل ہے. دنیا از لائک اے جنگل. جنگل کہتے ہیں where there is a mixture. فار ایگزامپل دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو وہاں صرف ایک درخت تھا. فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اس درخت کے قریب نہ جانا، آپ اس درخت کے قریب نہ جانا. جنت باغ ہے، وہاں درخت ہے، نہریں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن منع جو ہے وہ کتنے درخت تھے؟ ایک. There was only one tree in Jannah about which Allah subhanahu wa ta'ala said to Sayyidina Adam alayhi salam, don't go closer to it. کہ اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا. اب اس دنیا میں تو ایک درخت نہیں ہے جو منع ہے، اس میں تو ہزاروں درخت ہے. اس دنیا کے جنگل میں منع زنا منع ہے، جھوٹ منع ہے، فتنہ فساد ہے، سود ہے، شراب ہے، جوا ہے، چولی ہے، اور یہ کام بھی نہیں کرنا، غلط دیکھنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں. اس میں تو آپ دیکھیں نا اس ایگزامپل کو، وہاں تو صرف ایک درخت تھا جنت میں. اب اس دنیا کے جنگل میں بہت سارے درخت ہیں کہ جو منع ہے، ان کے پاس نہیں جانا. تو حضور غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی فرمایا کہ اس دنیا میں جو ہے جنگل میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ راستہ گم کر کے بیٹھے ہیں، وہ پھنس گئے ہیں ادھر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بس دنیا میں گم سم ہے. پھر فرمایا کہ the world is the jungle which people trap themselves from following the path which leads them out of this darkness. فرمایا کہ اس جنگل کے درمیان ایک راستہ ہے روشنی کا، ایک نور کا، جو باہر لے جاتا ہے، جو اس دنیا کے جنگل سے شیطانیت سے بندے کو باہر لے جاتا ہے. لیکن لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ادھر انہوں نے پھنسایا ہوا ہے اور اس راستے کی طرف جو ہے وہ نہیں جاتے، جو لائٹ ہے، جو پاث وے ہے آؤٹ آف دا جنگل. راہ نجات پر چلنے کی بجائے، انسٹیڈ آف دی پاتھ آف سیلویشن، جو کامیابی کا رستہ ہے اس پر چلنے کی بجائے وہ جنگل کے حسین درختوں، پھولوں اور جانوروں میں کھو جاتے ہیں. They actually, instead of keeping in the path to escape, they rest under the trees which surround them. They gaze at the fruits, the flowers, the animals, and the scenes of beauty, which means worldly attraction. For example, we are in this jungle now, in this dunya. So, instead of saying a pathway, or on the pathway which is salvation, he said that this is the pathway is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Only that is the way which can lead you out successfully into the open and into the light of prayer and closeness of Allah. صرف جو ہے یہ ایک رستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت محمدیہ، شریعت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ رستہ ہے. فرمایا کہ وہ لے جاتا ہے آپ کو. لیکن فرماتے ہیں کہ انسٹیڈ آف یو گوئنگ آن دیٹ پاتھ، تم بجائے اس رستے پر چلو، تم جنگل کی حسین درختوں، پھولوں میں جو جنت کی سینری ہے، دولت ہو، شہرت ہو، شہوت ہو، نفس پرستی، unlawful wealth, fame and name, actually desires of women and desires of men and desires of actually zina and all these things of hashi or riyani
and actually just to fulfill the desires of the flesh and nafs. فرمایا کہ they are attractive. وہ تو لگتا ہے بہت پرکشش لگتی ہے، بہت پرکشش لگتی ہے. یہ جیسے پھول ہے، پھول نظر آ رہے ہیں آپ کو، یو کین سی دا فلاورز. تو جس طرح پھول نظر آ رہے ہیں آپ کو، اسی طرح دنیا اوپر سے گناہ اور بدی، سونا نمازوں کے وقت، اور زنا اور شراب اور چغلی اور عیش و عشرت اور ڈھول ڈمکا، یہ بندے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. لائک دا فلاورز آر سین. سو حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ said, many people are lost in the jungle of دنیا. لوگ گم ہو گئے اس جنگل میں، رستہ نہیں مل رہا. The world is the jungle which people trap themselves from following the path which leads them out of darkness. They are trapped in and they don't follow the path which leads them out from the darkness. Instead of keeping on the path to escape, they rest under the trees which surround them. وہ بجائے کہ اس راستے پہ چلنے کے، وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے، اس درخت کے نیچے بیٹھے، یہ برا فرینڈ ہے، یہ جی آؤ جی سنیما دیکھنے چلے، آؤ جی یار دیکھا جائے گا، یہ کیا کریں، آؤ کھاتے پیتے ہیں، آؤ جی فلم دیکھتے ہیں، آؤ جی زنا کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کلب ہے، ڈرگ ہے، بیڈ کمپنی ہے، وٹ ایور. حضور غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ جنگل کے حسین، دنیا کے جنگل کے حسین درختوں کی طرف جو ہے ان کی طرف توجہ ہوتی ہے، وہ اٹریکشن ہوتی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ. ننھنی said that they don't، درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں بجائے سفر کرنے کی. فرمایا they gaze at the fruits, the flowers. They gaze at the fruits and flowers. یہ اس کے اوپر اس کے پھل فروٹ دنیا کے دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے یہ راستے پہ نہیں چلتے، وہ سمجھتے یہی مزہ ہے. وائلس اولیاء اللہ جو ہے، صالحین نیک لوگ جو ہے، وہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ پر تھوڑی مشقت، مشکل اور اپنے آپ کو جو ہے تھوڑی تکلیف میں ڈالتے تاکہ بندہ گناہوں سے بچا رہے. ایسے ہی ایک عابد تھے بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ایک بزرگ تھے بہت بڑے، بہت عبادت کرتے تھے. کچھ جو لوگ تھے ہوشیار چلاک اور فسادی، جو پسند نہیں کرتے تھے ان کو، ہوتے ایسے لوگ کہ جب نیک بندے بنتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ کیوں لوگوں کو نیک بنا رہے ہیں. وہ چاہتے لوگ برے ہی رہیں، برائی رہیں. وہ شیطان کے کرندے ہوتے ہیں، ریپرزینٹیٹیوز آف شیطان. وہ ان کے خلاف ہو گئے، وہ جی ایسے ہی چکر لگایا ہوا ہے لوگوں کو، جی یہ ادھر لے جاتے ہیں، وہ ہے یہ ہے وہ ہے. لیکن ان کا رستہ چلتا رہا، کام چلتا رہا. انہوں نے پھر ان کو ذلیل کرنے کے لیے then these people جو یہ لوگ ہوتے پھر یہ برے برے طریقے اختیار کرتے. ایک عورت کو تیار کیا، بدکار فاحشہ عورت، ایک عورت کو تیار کیا کہ تم جاؤ ان کے پاس رات کو، ان کے عبادت ان کے کمرے میں جا کے اور کہنا انہوں نے مجھ سے غلط کام کیا ہے، اور غلط کام میں ان کو بلاؤ پھسلاؤ، اور پھر ہم جو ہے اکٹھے ہو کے آئیں گے اور اس کو سزا دیں گے اور اپنا یہ ختم ہو جائے گا. یہ لوگ نیک بن رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ تقوی کی طرف آ رہے ہیں اور سنت کی طرف، یعنی ہم نبی کی سنت کی طرف جو ان کے نبی تھے وہ آ رہے ہیں. تو اس طرح یہ کرتے، یہ پلان ہے. وہ نیک بندہ اللہ کا، وہ عبادت کر رہا ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے اپنے عبادت خانے میں. اندھیری رات ہے، ڈارک نائٹ، بارش ہو رہی ہے. وہ عورت آتی دروازے پر وہ عورت آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے بھئی اندھیری رات ہے، بارش ہے، میں مسافرہ ہوں، مجھے تھوڑی دیر اندر بٹھا لو. تو انہوں نے فرمایا نہیں میں عورتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا، بھائی میں اکیلا ہوں اور اکیلا بندہ نہیں. وہ اپنی عبادت میں پھر اپنا لگ گئی، جو بھی ذکر کا وہ وہیں رہی. وہ پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹائے، پھر کھٹکھٹائے، تقریباً آدھی رات ہو گئی کے قریب. انہوں نے کہا بارش ہے، تم اچھے نیک بندے ہو، میں بارش میں بھیگ رہی ہوں اور اتنی پریشانی ہے، اتنی سردی ہے، تو مجھے کمرہ کھول دو، میں ایک کونے میں آرام کر صبح چلی جاؤں گی، تمہیں کچھ نہیں کہتی، تم اپنا کام کرتے رہو. تو اس نے تنگ آ کے وہ کھول دیا، دروازہ کھول دیا. وہ اندر آ گئی. اندر آ کے
وہ ایک تو اس نے بتا دیا بھائی یہاں تم اریسٹ کر سکتی ہو، آرام کر سکتی ہو، میں اپنا کام کر رہا ہوں. وہ اپنے ذکر میں جو پڑھتے تھے، جو بھی کتاب تھی وقت کی وہ تلاوت کر رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ان کو بلاتی ہے، ادھر لیٹی ہوئی ہے اور ان کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، ان کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہے. کپڑے اچھے پہنتی ہے نکال کے، بڑا خوشبو لگا کے وغیرہ وغیرہ، ان کو دعوت دیتی ہے برائی کی. آپ اس طرف توجہ نہیں کرتے، وہ اللہ کا ولی اس طرف توجہ نہیں کرتا، وہ اپنا نماز روزہ یعنی عبادت ذکر وغیرہ کر رہے. پھر کیا ہوا، وہ بار بار کرتی رہی. ان کے ذہن میں بھی خیال ہوتا ہے، خیال آیا، برائی کا خیال آیا. تو انہوں نے اپنے نفس کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم برائی کا خیال تمہیں آیا ہے، تم برائی کرنا چاہتے ہو. اب دیکھیں یہ مشکل ہوتا ہے بچنا ایسے معاملات سے، ایسے موقع میں. رات ہے، کوئی پاس نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی وہ نکاح کے بغیر وہ رہ رہا ہے، یعنی اپنا کوئی نکاح، اکیلا بندہ ہے تو مشکل ہے. تو لیکن وہ عابد تھے، عالم بھی، علم بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم آگ پر صبر کرو. آگ پر اگر صبر کر سکتے ہو، دنیا کی آگ پر صبر کر سکتے ہو تو پھر تم یہ گناہ کر لو آخرت کی آگ پر. اگر دنیا کی آگ پر صبر نہیں کر سکتے تو پھر تو وہ اور that woman who inviting him towards evil, towards zina, fornication. He is worshipping Allah and he said that if you can tolerate to himself the fire of dunya, then actually think about sin, because the fire of akhirah is very 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 severe. تو وہ وہاں چراغ تھا، جس طرح ایک کینڈل لائٹ. یہاں بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں، آئی ایم دی گینگسٹر آف بولٹن، آئی ایم دی گینگسٹر آف مانچسٹر. تو انہوں نے کہا کہ یہ چراغ ہے، تم بڑے پھنے، ہاں بڑے ڈرگی اور بڑے یہ بن رہے ہو. اس پر ہاتھ رکھا، انہوں نے انگلی رکھی. He put one of his finger over the fire which was lit in the dark night. رکھی، بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ انگلی جل گئی. That woman is watching. وہ عورت دیکھ رہی ہے، انگلی جو ہے وہ جل کے جیسے کالی ہو گئی. اتنا ان کو تکلیف ہوئی لیکن رکھی انہوں نے. اب انہوں نے اپنے نفس کو کہا look, you are not able to tolerate the fire of this dunya on one finger. تو کس طرح you tolerate the fire of whole of the body and the fire of hell. جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے. واپس آ گئے، پھر نماز شروع کر دی. پھر خیال آیا برائی کا، اس نے پھر برائی کی دعوت دی. وہ دوبارہ ادھر چراغ کی طرف پہلے گئے. ٹھیک ہے، اس طرح لوگ روکتے رہ رہے ہیں اپنے آپ کو گناہوں کے. ہمارے ہاں خود دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم برائی سے کیسے بچیں. اب آپ خود دیکھ رہے ہو، خود عورتوں کو فون کر رہے ہو، خود بازاروں میں پھر رہے ہو، تو پھر تم نے جانا ہی ہے ادھر. وہ کہتا ہے جس گاؤں نہیں جانا اس کا راہ مت پوچھو. تو یہ راہ پوچھنے کے بعد اس راہ میں کود رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ادھر ہی پہنچو گے جہاں اپنا جدھر کود ناچ رہے ہو. یہ تو سیدھی سی بات ہے نا، یہ ایسی ایسی بات نہیں ہے کہ the way, the path wherever it leads you, it will take you there. That if you don't want to go towards the city, don't actually go on that road which leads to that city. If you be on that road, inevitably you are going to reach that road. انہوں پھر وہ آئے، انہوں نے دوسری انگلی آپ نے رکھی، دوسری انگلی رکھی، سیکنڈ فنگر وہ بھی چل گئی، کباب کی طرح بن گئی. اتنا درد ہوا، تکلیف ہوا. وہ عورت بھی دیکھ رہی ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ اتنے ان کے 10 یہ سارا ہاتھ جو ہے جل گیا. وہ عورت یہ دیکھ کے بے ہوش ہو کر جو ہے وہ کہتے مر گئی. وہ she couldn't tolerate the burning of the body, the burning of the finger. کیونکہ human being ہے، انسان ہے، تو وہ ایسے جل رہی ہیں، انگلی کباب بن رہی ہیں. and he is tolerating and he is screaming، اور وہ رو رہے ہیں. وہ کہتے مر گئی، وہ عورت مر گئی. صبح لوگ آئے، وہ بدماش قسم کے لوگ آئے، انہوں نے دیکھا. وہ پھر عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے، شیطانی لوگ. انہوں نے کہا دیکھو جی، انہوں نے اس نے نعوذ باللہ پہلے اس عورت سے برائی کی، پھر اس کو قتل کر دیا. وہ پکڑ کے اس کو لے گئے کورٹ میں، حاکم کے پاس. دیکھو کہ بھائی دس پرسن what he has done, he done something wrong and fornicated with her, committed zina کیا، پھر اس کو قتل کر دیا اس عورت. تو وہ عابد تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دو. Let me pray 2 نفل. So he
دو نفل پڑھ کے اللہ سے اللہ پاک تو جانتا ہے کہ میں نے غلط کام نہیں کیا، میں نے تیرے خوف سے اپنی انگلیاں جلا دی ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ نیکوکار دوسرے نیکوکار لوگوں کو بھی برا کہیں گے اور ان بروں کو جو ہے وہ شہرت ملے گی، یہ برائی پھیلے گی، تو میری مدد فرما، او اللہ ہیلپ می، میری مدد فرما۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مردہ مری عورت جو ہے وہ زندہ ہوگی، یہ ان کی کرامت بنی اسرائیل کے ولی کی۔ مری اس نے کہا کہ اس کو دیکھو، اس کی انگلیوں کو دیکھو اور اس کی انگلیوں کو دیکھو، اور اس نے بالکل کوئی غلط کام نہیں کیا، ان لوگوں نے مجھے غلط کام کی طرف بھیجا، اب میں نے توبہ کر لی۔ اس کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی، وہ کہتے ہیں اٹھ کے پھر وہ اس نے کہا میں نے تم میں رہنا ہی نہیں ہے، وہ جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلی گئی۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی، اللہ کہاں اس کو لے گیا یا کیا اس کو آتما ہو گیا۔ وہ توبہ پر مری، پہلے توبہ پر مری، اس نے کہا بھی اس میں اتنا خوف ہے، تو وہ عابد کو پھر انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ پھر اور انہوں نے جو نیک لوگ تھے، اچھے لوگ، انہوں نے ان پر ظالموں کو کہا کہ تم کتنا بڑا ظلم کرنے لگے تھے۔ بہرحال وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ تو دیکھیں نا کہ کیسے جو یہ لوگ جو گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، کیسی کیسی مشقتیں جو ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا، کہ ایسی چیزیں جو غلط کام ہیں، the means which lead you towards those things, don't even adopt them if you want to safeguard yourself. Rather, call yourself to account. تھوڑا اپنے آپ کو بھی، چلو آپ ہاتھ نہیں جلا سکتے تو سینٹر ہیٹ پر ہی ہاتھ رکھ لو، نہیں جلا سکتے اس عابد کی طرح، گناہ کا سوال ہے، سینٹر ہیٹ پر ہی ہاتھ رکھ لو کہ ٹھنڈے پانی سے ہی نہا لو، اور کچھ نہیں۔ ٹھنڈے پانی سے تو نہیں نہا سکتے تو آگ میں کیسے نہاؤ گے؟ You can't take a bath with cold water, how you will take a bath with fire? تو اس طرح بندہ کرتا ہے، a person becomes alert۔ اس طرح پچھلے اولیاء اللہ، نیک صالحین لوگ یہ کرتے ہیں۔ اسی لیے غوث پاک بھی سیدنا عبدالقادر جیلانی جنگل میں گئی تو مجاہدہ کرتے رہے صحرا میں۔ وہ کوئی پکنک تو نہیں کرنے گئے صحرا میں کہ وہاں جا کے دیکھتے ہیں سائٹ سینگ کے ڈیزرٹ کیسی ہوتی ہے اور عراق کے جنگل کیسے ہیں۔ وہ یہی اگینسٹ دا نفس، so that you hold yourself accountable and so that you can actually teach. Inshallah I will continue، میں اس کو finish off کر دوں گا بعد میں کبھی inshallah۔ there is one or two things left, but the main message as I have given you is that Allah is forgiver. He doesn't want to punish you provided that you become obedient, and He wants to give you more. He wants to give you more and eternal, pleasurable, permanent, forever life actually. And as Hazrat Ghaus Pak said, سیدنا عبدالقادر جیلانی، یہ دنیا جنگل ہے، اس میں پھنسو نا، اپنے آپ کو بچاتے رہو، نیک صالحین کی مجالس میں جاتے رہو، کسی کے پیچھے نہ۔ جو قرآن حدیث میں آ گیا، گناہ ہے، زنا ہے، سود ہے، شراب ہے، اور مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں، اس کو کوئی حلال بے شک کہتا رہے یہ حلال نہیں ہو سکتی، بے شک تعویل کرتے، تو یہ وہی بات ہے۔ انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یعنی اس کا دل اس کو بتاتا ہے۔ تو اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کی مجلس ہوگی، اس میں آپ شرکت کریں۔ اینڈ دین those people who want to safeguard themselves from sin, let them seek help from Allah and consultation with your brothers who are successful. جس طرح آپ کہتے ہیں آپ کا ٹیک وے بہت کامیاب چل رہا ہے، مجھے بھی کوئی بتا دو how is it you are successful. آپ کی شاپ بہت چل رہی ہے، میری سکسیس مجھے بھی بتاؤ کیسے چلتی ہے۔ آپ کا پیٹرول اسٹیشن، بھئی اس کا تو پوچھتے ہو، آپ کے پھول بڑے اچھے بک رہے ہیں، مجھے بھی بتاؤ۔ دنیا کے بارے میں تو نہیں شرماتے کہ بھئی یہ کیا ہے کیا نہیں۔ If you see someone who is successful in deen, successful going to Jannah, ask him، سے پوچھو، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اسی کو کہتے ہیں صحبت صالح، good company۔ تو ہم آپ کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ that you put your hand on the fire or on the flame or on the candle۔ ہم تو ہمارے جو طریقہ محمدی اس میں صرف شیٹس دی جاتی ہیں، ذکر دیا جاتا ہے، شیٹ دی جاتی ہیں، جو اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ It's easier than actually putting yourself on fire or in torturing yourself۔ آہستہ آہستہ بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ those people who are interested, please you give your name, and inshallah after the Maghrib adhan some brothers are fasting، لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ یہ مدینہ شریف کی سنت ہے کہ 3-4 منٹ
مغرب کی اذان کے بعد روزہ کھولنے کے لیے دے لوگوں کو, اور پھر جو ہے وہ اذان ہوتی ہے. یہ دیکھیں آج تک یہ سنت وہاں زندہ ہے. Those people who have gone to Medina, جو مدینہ شریف گئے ہیں, آج بھی Mondays and Thursdays, from the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam up to now, this is that the people of Medina, they fast on Mondays and Thursdays. As you know that 4 or 5 minutes they give normally to do iftari and ashris. تو آپ بھی اس سنت کو میں حصہ لے, نہیں تو جو ہے اپنا انشاءاللہ کوشش کریں. اللہ پاک آپ کو, مجھے, میں آپ سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوں اور ہوں. اللہ کے ہاں کون بلند ہے کوئی پتہ نہیں. یو ٹرائی ٹو ہیلپ می, آپ میری مدد کریں, میں آپ کی مدد کروں, اور شیطان سے اور دنیا کے جنگل سے بچ کے ہم کسی طرح کامیاب ہو جائیں. جی, now it's up to you if you want to give your names and inshallah I'll be just asking permission from you. آپ ادھر رہے, بے شک نام لکھا دیں, میں ابھی So if there's any brother who wants to know further about the process of purification, please put your hand up and we'll take names.